موت کے مسافر قسط نمبر 27۔ ابن القمی نصیر الدین توسی اور اربل شہر کے حاکم ابن سلایہ کی سازش کے تحت ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا۔ ابن القمی نے خلیفہ سے یہ کہہ کر کے عباسی فوج کا کافی حصہ پہلے ہی معطل کر دیا تھا کہ فوج کے کم کرنے سے جو رقم حکومت کے خزانے میں بچے گی اسے تاتاریوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں پر صرف کیا جائے گا۔ بہرحال ہلاکو نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ عباسی فوج کا شیر دل سپہ سالار امیر دیودار اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ بغداد سے نکلا اور ہلاکو پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہو کر بھاگ نکلے۔ کچھ فاصلے پر جہاں تاتاری لشکر کا کچھ حصہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا، ہلاکو پلٹ کر حملہ آور ہوا۔ گھات میں بیٹھے ہوئے تازہ دم سپاہی بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس متحدہ لشکر نے پلٹ کر اس زور کا حملہ کیا کہ عباسی فوجوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شکست کھا کر جب وہ بغداد کی طرف بھاگے تو شہر کے غداروں نے دریا دجلہ کا بند توڑ دیا۔ اس طرح بغداد شہر اور مسلمان فوجوں کے درمیان سیلاب کا تیز پانی حائل ہو گیا اور تاتاریوں نے سب مسلمان سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ عباسی فوج کا سپہ سالار امیر دیودار بڑی جرات مندی سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ ایک درندے کی طرح شہر میں داخل ہوا۔ بغداد کے لوگ کیا مرد کیا عورتیں سروں پر قرآن رکھے اپنے گھروں سے واویلا کرتے ہوئے نکلے اور تاتاریوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ان کے چہروں پر اپنی قوم کے اکابر کا بدترین فیصلہ نوشتہ تھا۔ بغداد لٹتا رہا۔ مصر، ترک اور ہند کے مسلمان سوتے رہے اور ہلاکو بھوکے کتے کی طرح بغداد کا جسم ادھیڑتا رہا۔ بغداد کی نبضیں ڈوبنے لگی اور عالم اسلام اونگتا رہا۔ غدار ابن القمی بے زبان عوام کے سودے کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور بغداد کی تاریک راتیں ابن القمی اور اس کے ساتھیوں کی بھیانک سازشوں کا راز اپنے سینے میں چھپائے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ قوم جس کا خون بغداد کے ایوانوں میں جھلک رہا تھا اور جس پر خود غرض حریص اور قسمت آزما حکمران قابض ہو گئے، فنا کر دی گئی۔ بغداد جو عالم اسلام کا ایک مہر کامل تھا، اسے زنگ کی طرح گہن کھا گیا۔ بغداد جو اسلامی ثقافت کا ایک عظیم راز تھا، اغیار نے ہم سے چھین لیا۔ ایک روایت کے مطابق 1,06,00,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ابن القمی نے ہلاکو سے اپنے لیے امان طلب کر لی تھی۔ ہلاکو نے کہا کہ بغداد کے سب علماء اور فقہا کو جمع کرو تاکہ ان کے ساتھ مل کر ایک صلح نامہ مرتب کیا جائے۔ سب علماء جمع ہوئے تو ہلاکو نے انہیں قتل کر دیا۔ خلیفہ کو ایک نمندے میں لپیٹ کر اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور اس کے اہل عیال کو قتل کر دیا گیا۔ تاتاری حکمرانوں کو عام طور پر گلا گھونٹ کر مارا کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر مرنے والے کا خون نکلے تو روح پرواز کر جاتی ہے جو بعد میں قاتلوں سے انتقام لیتی ہے، لہذا حکمرانوں اور زیادہ اہمیت کے لوگوں کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے۔ شہر میں 40 دن تک قتل کا بازار گرم رہا۔ سقوط بغداد کے بعد شہر کی جامع مسجد کے خطیب نے جو جمعہ کا پہلا خطبہ دیا وہ کچھ یوں تھا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مضبوط عمارتوں کو منہمد کر دیا اور اس کے شہروں کے رہنے والوں کے لیے فنا کا حکم جاری کیا اور اب تک تلوار نیام میں نہیں پہنچی۔ شہر کی تباہی پر بغداد کے مشہور شاعر سب تعویری نے کہا تھا:
بغداد اور اہل بغداد تباہ ہو گئے۔ ان کے گھروں کو وزیر نے تباہ کر دیا۔ ایک اور شاعر نے نوحہ لکھا، اے اسلامی قوت نوحہ کر، اور معتصم پر جو گزری اس کا غم کر کے رو، وزارت نے تجھے تباہ کر دیا، بغداد کی اسی وزارت نے جو پہلے ابن فرات اور بعد میں ابن القمی کے ہاتھ میں تھی۔ ابن القمی نے بغداد میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہلاکو کی بتھیری منت سماجت کی، لیکن ہلاکو نے اسے بری طرح جھڑک دیا، اور یہ نمک حرام کچھ عرصہ ہلاکو کے ساتھ اس کے ادنا ملازموں کی طرح رہا، اور پھر ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ بغداد میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کے بعد ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ شام کے رخ پر مشہور شہر میاں فارقین کی طرف بڑھا، جس پر صلاح الدین ایوبی کے نسل سے ایک شخص ملک ناصر الدین حاکم تھا۔ 1.5 ماہ گزر چکا تھا اور عمیر ابھی تک سمرا کی اسی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا زخم اوپر سے کچھ مندمل ہو چکا تھا، لیکن زخم کے اندر ابھی تک اسی طرح ٹیسیں اٹھتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ زخم اندر سے ویسے کا ویسا ہی ہو۔ ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا تھا اور ہر وقت بستر پر پڑا رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ طبیب زخم کا صحیح علاج نہ کر سکا تھا، اور زخم اندر ہی اندر اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز جبکہ سورج غروب ہو گیا اور رات اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی، عمیر اسی طرح بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ وہ گمنام لڑکی عمیر کے لیے کھانا اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمیر کے قریب پلنگ پر بیٹھ کر اس نے اسے بٹھایا اور اس کے پیچھے تکیے رکھ دیے، اور وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ کھانا کھا کر عمیر نے پانی کا گلاس خالی کیا اور وہ برتن اٹھا کر لے جانے لگی تو عمیر نے اسے مخاطب کیا، میں آج یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے چونک کر کہا، آپ کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ سفر نہ کر سکیں گے، اگر زخم خراب ہو گیا تو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ عمیر نے تشویشناک لہجے میں کہا، یہ طبیب زخم کا صحیح علاج نہیں کر سکا، میرا اپنا طبیب شیبان چند ہی یوم میں اس زخم کو اچھا کر دے گا۔ لڑکی نے پریشان ہو کر کہا، لیکن آپ گھوڑے پر سفر کیسے کریں گے؟ تم نے میرے گھوڑے کی خرجین دیکھی تھی؟ ہاں، اس میں نقدی کی تھیلی تھی اور وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو سرائے کے مالک سے کہہ کر اس نقدی سے ایک بگھی خرید لو۔ میں یہاں پڑے پڑے تنگ آ گیا ہوں اور پھر اپنے زخم کی طرف سے بھی فکر مند ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے مسکن پہنچنا چاہیے۔ میرے ساتھی میری گمشدگی بھی پریشان ہوں گے۔ میں محسوس کرتا ہوں یہاں پڑے پڑے میرا زخم اور خراب ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے میں بیکار ہو جاؤں گا۔ شیبان جس زخم کو ہاتھ لگا دے وہ دنوں نہیں لمحوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے کچھ بھی نہ کہا، برتن اٹھا کر وہ باہر آ گئی۔ سرائے کے مالک کے کمرے میں آ کر اس نے برتن ایک طرف رکھے اور سرائے کے مالک سے کہا، کیا تم ہمارے لیے ایک بگھی کا انتظام کر دو گے؟ سرائے کے مالک نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیوں؟ میرے آقا آج کوچ کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کا مالک سوچوں میں کھو گیا۔ تمہاری منزل کس طرف ہوگی؟ لڑکی نے اداس لہجے میں کہا، شمال مغرب کی طرف، دریائے یرون کا کنارہ۔ سرائے کے مالک نے چونک کر کہا، دریائے یرون؟ ہاں، تم نے کہا تھا تمہارا آقا عالم اسلام کا ایک عظیم جرنیل ہے۔ کہا تھا، تو پھر وہ کون ہے؟ لڑکی اس موضوع سے ہٹتی ہوئی بولی، میں نے تم سے بگھی کی بات کی تھی۔ سرائے کے مالک نے سراپا التجا بن کر کہا،
بگی کا انتظام ہو جائے گا۔ تم یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جرنیل کون ہے؟ یاد رکھو میں ایک مسلم ہوں اور اتنا بے غیرت نہیں کہ اس کے دشمنوں سے مل کر اس کے خلاف سازش کروں۔ ایسے پرآشوب اور شر و عذر کے دور میں جبکہ تاتاری ہم پر باولے کتوں کی طرح غرا رہے ہیں، جرنیل تو ایک طرف، ایک معمولی سپاہی بھی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ لڑکی نے روتی ہوئی آواز میں کہا، وہ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ ہیں۔ سرائے کا مالک چونک کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے سرائے میں داخل ہوتے ہی کیوں نہ بتایا کہ وہ موت کے مسافروں کا سالار اعلیٰ ہے؟ خدا کی قسم میں ان کے آرام کے لیے اپنا سارا سکونتی مکان خالی کر دیتا۔ میری قوم کے سپاہی، کاش تو نے مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ جیسا روسیا اس عظیم جرنیل کا سامنا نہ کر سکے گا جو ایک مدت سے صلیبی اور وحشی تاتاریوں کو لوہے کے چنے چباتا آ رہا ہے۔ تم نے مجھے میری نگاہوں میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے آقا سے بات کرتا ہوں، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ سرائے کا مالک لڑکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر عمیر لیٹا ہوا تھا۔ سرائے کا مالک عمیر کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں بے کسی کے آنسو تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے عمیر سے کہا، آپ نے میرے سرائے میں داخل ہوتے ہی کیوں نہ بتا دیا کہ آپ موتروں کے مسافروں کے سالار اعلیٰ ہیں؟ عمیر نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، اس سے کیا ہوتا؟ میں محسوس کرتا ہوں میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ میں آپ جیسے جرنیل پر اپنی ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ تم میرے لیے ایک بگی کا انتظام کر دو، میں سمجھوں گا کہ تم میرے بہت بڑے محسن ہو۔ میرا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، میں بہت جلد اپنے مسکن میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے فکر مند لہجے میں کہا، میں آپ کو اکیلے نہ جانا دوں گا، آپ کے دشمن آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ کچھ بھی ہو میں آج رات ہر حالت میں یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بگھی نہ ملی تو میں گھوڑے کی پیٹھ پر بھی تھوڑا تھوڑا فاصلہ طے کر کے اپنے مسکن پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ سرائے کے مالک نے عقیدت سے کہا، میں آپ کو اس حالت میں اکیلا نہ جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ اپنے چند ملازم بھیج دوں گا جو بحفاظت آپ کو آپ کے مسکن تک پہنچا کر آئیں۔ عمیر نے مسکرا کر کہا، چلو بھیج دینا، اب بگھی کا انتظام کرو، رقم جتنی چاہے لے لو۔ سرائے کے مالک نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، بگھی کے لیے اگر میں آپ سے کچھ لوں تو میں کافر، زندیق، بے حمیت اور فجار ہوں۔ یہاں سے 5 میل مشرق میں ایک قصبے کے اندر میرا چھوٹا بھائی سرائے کا کام کرتا ہے، میں اس سے بگھی حاصل کرنے کے لیے ابھی روانہ ہوتا ہوں۔ سرائے کا مالک باہر نکل گیا۔ لڑکی پھر عمیر کے پاس بیٹھ گئی۔ رات آدھی بیت چکی تھی، بدر کامل آسمان پر چمک رہا تھا، ستارے کائنات کے حسن پر مسکرا رہے تھے۔ سرائے کا مالک 2 گھوڑوں کی ایک بگھی لیے اپنے سرائے کے احاطے میں داخل ہوا۔ لڑکی بھاگتی ہوئی عمیر کے کمرے سے باہر آئی اور سرائے کے مالک سے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، آقا جانے کے لیے بڑی بے تابی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس وقت سو رہے ہیں؟ نہیں، وہ جاگ رہے ہیں اور ان کے زخم کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر آج نہ آئے تو وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر روانہ ہو جائیں گے۔ سرائے کا مالک نیچے اترتے ہوئے بولا، میں ابھی ان کے کوچ کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ سرائے کے اندر آیا، اپنے سارے ملازموں کو جمع کیا۔ پہلے اس نے بگھی کے اندر کھانے کا سامان اور پانی رکھوایا، 4 ملازموں کو مسلح کر کے بگھی کے ساتھ جانے کے لیے مقرر کیا اور ان کی مدد سے عمیر کو 4 چارپائی سے اٹھا کر باہر لایا گیا۔
بگی کے اندر نرم گدوں کا ایک بستر لگا دیا گیا تھا جس پر بڑے آرام سے عمیر کو لٹا دیا گیا۔ اسی لمحہ کچھ سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سرائے میں داخل ہوئے۔ شاید وہ سرائے کے جاننے والے تھے کیونکہ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، کیا خبر لائے ہو؟ ان میں سے ایک پریشان اور پراگندہ سی آواز میں بولا، ہم ایک منحوس خبر لائے ہیں۔ ہلاکو بغداد کو فتح کر کے شہر میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ عمیر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ سرائے کے مالک سے مخاطب ہوا تھا، اب میرے ساتھ محافظ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دشمن اور قوم کے غدار بغداد کے بے گناہ لوگوں کے ساتھ قتل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بگی کے اگلے حصے میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی سے کہا، گھوڑوں کو ہانک دو۔ سرائے کے مالک اور سب ملازموں نے ہاتھ لہرا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ لڑکی نے گھوڑوں کی انانے سنبھال لی اور انہیں ہانک دیا۔ بگی کے گھوڑے حرکت میں آئے اور سرائے سے نکل کر وہ حدیثہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر دوڑ رہے تھے۔ عمیر کا گھوڑا جو بگی سے بندھا ہوا تھا ہنہناتا ہوا بگی کے ساتھ بھاگنے لگا تھا۔ گھوڑوں کو ہانکتی ہوئی لڑکی دفتن چونک پڑی۔ اس نے محسوس کیا جیسے عمیر گھٹی گھٹی سسکیوں میں رو رہا ہو۔ تڑپ کر وہ پیچھے مڑی اور پچھلے پہر کے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا عمیر کی آنکھیں بند تھیں اور ان سے آنسوؤں کے تیز دھارے بہہ بہہ کر اس کے لباس کو تر کر رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں اور آنسوؤں کو ضبط کر رہا تھا اور اس کے ہونٹ تیزی سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ لڑکی اسے دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے آہنی نقاب کے ساتھ بہتے رہے۔ اچانک عمیر کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ لڑکی نے سمجھا شاید اس سے کچھ کہے گا، لیکن اس کے دیکھتے دیکھتے عمیر کی پرسوز اور روتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ وہ عربی میں گا رہا تھا جس کا مفہوم کچھ ایسا تھا، میں کتنا بدقسمت ہوں، بے کسی کی حالت میں بغداد کی بدقسمتی پر آنسو بہا رہا ہوں۔ کاش میں اس کے دفاع میں حصہ لے سکتا۔ جو شخص بغداد کی خبروں پر آنسو بہاتا ہے اسے کہہ دو، احباب تو سب مارے گئے، تو یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں سے کہہ دو، اجڑے ہوئے بغداد سے اب دشت اور بیاباں اچھے، تاج خلافت اور میری قوم کے اکابر کی نشانیاں فنا ہو گئی۔ اے میرے دل کی آگ جو بغداد کی تباہی پر مشتمل ہوئی، بھڑک، ملت پر اغیار کے مظالم نے تجھے اور بھڑکا دیا ہے۔ لڑکی پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چاند کی ہر لمحہ دھندلاتی ہوئی روشنی میں وہ اپنے سامنے دور نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہوئی شاہراہ کو دیکھتی، زور زور سے دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بگی کے گھوڑوں کی انانیں تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ چند لمحے رکنے کے بعد عمیر کی روتی ہوئی آواز، جس میں آبشاروں کا ترنم اور دریاؤں کی روانی تھی، پھر بلند ہوئی۔ بغداد کے اونچے اونچے برجوں پر صلیب بلند ہو گئی ہے۔ بغداد پر ایسے لوگ قابض ہو گئے جو زنار کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بغداد کو گھن کھا گیا ہے۔ جانے والوں میں سے ایک بھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ میں نے بغداد کے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو پکارا، لیکن مجھے ایسی آہوں اور سسکیوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا جس میں تبش اور سوز تھا۔ آہ، اسلام کے بدر کامل کو گھن لگ گیا ہے، اور میری قوم کے لیے اب کون تازہ بستیاں آباد کرے گا؟ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر عمیر کے پاس آئی۔ اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ عمیر کے منہ پر رکھ دیا اور پھر اس نے ساری رکاوٹیں گرا دی اور بری طرح عمیر سے لپٹتے ہوئے اس نے کھل کر روتے اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے چپ ہو جائیے، نہ روئیے میرے آقا،
میرے اور آپ کے آنسو بغداد کے دامن پر لگے ہوئے شکست کے داغ نہیں دھو سکتے۔ لڑکی جب عمیر سے لپٹ گئی اور اس کا ہاتھ عمیر کے منہ سے ہٹ گیا تو عمیر نے بڑی مایوسیوں سے ہچکیوں میں کہا، میری قوم کے سطوت کے ایواں گر گئے، ہر طرف مایوسی کی گھٹائیں چھا گئی ہیں، ہماری کوتاہیوں نے ہمیں برباد کر دیا، لاکھوں مسلمان آگ کا ایندھن بن گئے ہوں گے۔ گوبھی کے ریگ زاروں سے اٹھ کر فنا کی بدلیاں بغداد پر چھا گئی ہیں، دائم خانہ بدوش بھیڑیے مسلمانوں کا خون پی رہے ہوں گے، بغداد کی صاف ستھری اور شیریں پانی کی ندیوں میں خون بہہ رہا ہوگا، کوئی ان کے لیے تالیفی قلوب کرنے والا نہ ہوگا، بغداد میں کیسا بے زباتی کا عالم ہوگا، عزلت نشین اور گوشہ گیر۔ لڑکی نے تڑپ کر پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں ہچکیوں اور سسکیوں میں رو رہے تھے اور بگھی کے گھوڑے بڑی تیزی سے حدیثہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر دوڑتے جا رہے تھے۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے عروج و زوال اور بے بسی کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔